کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اقتدار ہے. یہ دنیا خدا کے ہاتھ میں ہے. صرف تخلیق کے اعتبار سے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ تدبیر کے اعتبار سے بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. مشرکین یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، باقی ذمہ داریاں ہمارے خداؤں کی ہیں. لیکن الحمدللہ اس فرش پہ بیٹھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے بھی یہ دنیا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور تدبیر کے اعتبار سے بھی یہ دنیا خدا کے ہاتھ میں ہے. پیدا بھی وہی کرتا ہے اور اس دنیا کو چلاتا ہے. اس دنیا کو چلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا کو چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم اپنے اختیار سے پیدا ہوتے ہیں، نہ ہم اپنے اختیار سے اس دنیا سے جاتے ہیں. اسی کے ارادے اور اختیار سے اس دنیا میں آتے ہیں، اور اسی کے ارادے اور اختیار سے اس دنیا سے جاتے ہیں. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کے ارادے اور اختیار سے تم اس دنیا میں آئے ہو، جس کے ارادے اور اختیار سے اس دنیا سے جا رہے ہو، تو اس دنیا کی جو مدت تم گزار رہے ہو وہ بھی اسی کے ارادے اور اختیار سے گزارو، اپنے ارادے اور اختیار سے. اس کا مطالبہ صرف اتنا سا ہے کہ جب تم اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، تو تم اپنی مرضی سے جی کیسے سکتے ہو؟ جینا بھی تم کو ہماری مرضی سے ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں بناتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا مالک خدا ہے. اس نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دنیا کا مالک بھی ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ اس دنیا میں تم جیسے چاہو گے جیو گے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اسے اپنے ذہن نشین کر لو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس نے تقریباً 100 ٹائم فرعون کا ذکر کیا ہے. آپ جا کے قرآن مجید سے پوچھیں کہ پڑھنے والے کسی پازیٹیو کیریکٹر کا نام بتا دے گا. بار بار اس نگیٹو کیریکٹر کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ یہ بتائے گا کہ یہ ایک شخص ایسا اس دنیا میں آیا تھا کہ جو اس دنیا کو اپنے حساب سے چلانا چاہ رہا تھا. میں نے بار بار اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ ایک موسیٰ کو آنے سے نہ روک سکا، کیونکہ دنیا کو میں چلاتا ہوں اور میں اپنے ساری طاقت و قدرت کو سمیٹ کر بھی یہ دنیا کو اپنے اعتبار سے نہیں چلا سکتا. دنیا میرے اعتبار سے چلتی ہے، اس دنیا کو میں چلاتا ہوں. بے یدہ الملک. اور آپ یہ مت سوچیے گا کہ صرف یہ مادی دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. بے یدہ الملک بھی ہے، اور اسی قرآن مجید میں تبارک الذی نزل الفرقان بھی ہے. کہ منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، فرقان کو نازل کیا. یعنی تمہاری مادی دنیا کا مالک بھی میں ہوں اور معنوی دنیا کا مالک بھی میں ہوں. بعض لوگ دین کو اور دنیا کو الگ الگ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، آخرت کا کام الگ ہے اور دنیا کا کام الگ ہے. اس نے ان دونوں کو ایک بنا دیا. یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. خاص طور سے کیپٹلزم کی اس وقت سب سے شد و مت کے ساتھ جو کیپٹلزم نے زور لگایا ہوا ہے، وہ صرف اس لیے لگایا ہوا ہے تاکہ ہم اور آپ کسی نہ کسی کا کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنا کلچر بناؤ، تم کو کسی کے کلچر کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا والوں کا کلچر ہمارے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہو گیا ہے، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صاحب دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے. اس سے متاثر ہو کر بعض ہمارے مسلمان بھی کہنے لگے کہ اب ہر جگہ دین کے ساتھ ہم تھوڑی رہ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو دنیا کا معاملہ بھی سامنے آئے گا اور دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. جیسے عیسائیت میں ہوتا ہے کہ وہ ہفتے بھر گناہ کرتے ہیں اور ایک دن جا کر چرچ میں توبہ کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہفتے بھر کے گناہ ہمارے معاف ہو گئے. اس کا رنگ مسلمانوں پہ اتنا چڑھ گیا کہ ہفتے بھر چاہے نماز نہ پڑھے، جمعے کے دن نہا دھو کے ٹوپی لگا کے جمعے میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے ہفتے بھر کی نمازیں معاف ہو گئی کیونکہ ہم نے جمعہ پڑھ دیا ہے. دین الگ اور دنیا الگ نہیں. بہرحال میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بے یدہ الملک پہ رہنا چاہتا ہوں. اس کے ہاتھ یہ دنیا اس نے بنائی ہے. ہمیں کچھ اختیارات اس نے دیے ہیں، کچھ اختیارات. یہ اختیارات بہت محدود ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں.
بہت محدود ہے. خاص طور سے مرحومہ کے گھر سے میرا اپنا جڑاؤ رہا ہے، ہمارا اپنا رشتہ رہا ہے، تو میں بہت قریب سے جانتا ہوں اس پورے خاندان کو، اس پوری فیملی کو. یہ خانہ ہما آفتاب، اسے جو لوگ قریب سے جانتے ہیں یقیناً وہ پہچانتے ہیں. میں چند باتیں آپ کو اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کے ہاتھ کون کیسا پیدا ہوگا یہ ماں باپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہو جائے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ کیا دینے والا ہے. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والا لڑکا یوسف ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ کیا دینے والا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اس کے ہاتھ میں. یہ اور بات ہے کہ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، معاف کیجیے گا، یہ حسن کے معیار آپ کے اپنے ہیں، ورنہ اس نے جس کو بھی پیدا کیا ہے حسن کے پیکر کے ساتھ پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے جس کو بھی پیدا کیا ہے بہترین پیکر دے کر پیدا کیا ہے، احسن پیدا کیا ہے. ایک حسین ہوتا ہے اور ایک احسن ہوتا ہے. حسین سے آگے کی منزل احسن ہے. اس نے جس کو بھی پیدا کیا حسین پیدا کیا، جس کو بھی. حسن کا معیار آپ کا اپنا ہے، آپ اپنے معیار سے طے کرتے ہیں یہ حسین ہے، یہ بدصورت ہے، یہ معیوب ہے، یہ عیبدار ہے، یہ بے عیب ہے، یہ سب آپ طے کرتے ہیں. لیکن اس نے جس کو جہاں پیدا کر دیا اور جیسا بھی پیدا کیا حسین پیدا کیا. اس نے خود قرآن میں کہا تبارک الذی احسن الخالقین، اس نے خود کو کہا ہے سب سے بہترین پیدا کرنے والا، سب سے بہترین پیدا کرنے والا. یعنی حسن کے اعتبار سے بہت سارے ممالک میں حسن کا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور وہاں جن کو سب سے زیادہ حسین چنا جاتا ہے انہیں اگر رات میں ہمارے بچے دیکھیں تو ڈر جائیں، کیونکہ حسن کا معیار ان کا کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے. بارڈر بدلتے ہی حسن کا معیار بدل جاتا ہے. خدا ہم سے یہ چاہتا ہے اپنے اپنے بارڈرز کے اعتبار سے حسن کا معیار مت بناؤ، بلکہ میرے اعتبار سے حسن کا معیار بناؤ، میرے اعتبار سے حسن کا معیار بناؤ. انسان کی خلقت، توجہ فرمائیے گا، انسان کا وجود ایک خلق کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک خلق کے اعتبار سے ہوتا ہے. بہت توجہ رکھیے. انسان کا وجود خلق کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے اور ایک وجود خلق کے اعتبار سے ہوتا ہے. خلق کے اعتبار سے ایک انسان کیسا پیدا ہوگا یہ اس کے ہاتھ میں، یہ اس کے ہاتھ میں کہ وہ کیسا پیدا ہوگا. اور اس سلسلے سے قبر میں سوال نہیں ہوگا ہاں بھائی تم اتنے کوتاہ کیوں رہ گئے، تم اتنے کالے کیوں ہو، یہ سوال محشر میں نہیں ہوگا. توجہ فرمائیے گا، بڑے ظریف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. خلقی اعتبار سے انسان سے کہیں پر بھی سوال نہیں ہوگا، تو جس اعتبار سے خدا ہم سے سوال نہیں کر سکتا اس اعتبار سے ہمیں دوسرے کا مذاق کیسے اڑا سکتا. یہ اعتبار ہی نہیں ہے پوچھنے کا، یہ اعتبار ہی نہیں ہے سوال کرنے کا. یہ اس کے ہاتھ میں، اس نے جس کو جیسا پیدا کر دیا حسین بنایا ہے، اپنے اعتبار سے بہترین پیکر دے کر بنایا. اس کی وہی جگہ تھی. توجہ فرمائیے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. صرف ایک زیر زبر کا فرق ہے. یہ زیر زبر محاورتی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ پیش کا فرق ہے. صرف ایک پیش کا فرق ہے، خلق اور خلق. خلق اس کے ہاتھ میں ہے، خلق آپ کے ہاتھ میں. خلقی اعتبار سے اس نے بنایا ہے، خلقی اعتبار سے آپ کو بنانا ہے. خلق کے اعتبار سے وہ سوال نہیں کرے گا، خلق کے اعتبار سے وہ سوال کرے گا. کچھ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اور کچھ چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. ہم سے جتنا بھی سوال کیا جائے وہ سب خلق کے اعتبار سے سوال کیا جائے، خلق کے اعتبار سے ہمارا سوال نہیں کیا جائے گا. اسی لیے آئینہ دیکھتے وقت کی دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم
خلقی کما حسنت خلقی. والے خلق، دیکھیے یہ بھی دعا میں انسان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم کو اپنے آپ کو حسین ہی ماننا ہے. اس دعا کو جو بھی پڑھے گا اپنے آپ کو حسین مانے گا. پالنے والے خلق کے اعتبار سے تم نے جیسے مجھے حسین بنایا ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی ویسا ہی حسین بنایا ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے تم نے مجھے حسین بنایا ہے. یہ آپ دعا پڑھتے وقت مانتے ہیں کیونکہ اس نے بنایا ہے ظاہری اعتبار سے سب کو حسین. پیکر حسن کا پیکر سب کو بنایا خلق کے اعتبار سے. باطنی اعتبار سے اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تم کو خلق کے اعتبار سے خود کو بہتر بنانا ہے. جملہ مصائب کا ہے لیکن یہی عرض کرتا تھا. اس وقت امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو میدان قتال میں بھیج رہے تھے. اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ. پڑھنے والے گواہ رہنا، میں اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو خلقی اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ ہے اور خلقی اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ ہے اور منطق کے اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ ہے. امام حسین اس جملے میں کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ خلقی اعتبار سے خدا نے جناب علی اکبر کو رسول سے مشابہ بنایا تھا، لیکن خلقی اعتبار سے جناب علی اکبر نے خود کو رسول سے مشابہ بنایا. کام جناب علی اکبر نے کیا ہے کہ خلقی یعنی علی اکبر کو شرم آئی کہ جب خلقی اعتبار سے خدا نے مجھے رسول سے مشابہ بنایا ہے تو پھر خلقی اعتبار سے میں کسی اور کا اخلاق کیوں اپناؤں، رسول کا اخلاق کیوں. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. ایک مرتبہ آہستہ سے صلوات پڑھیں ایک مرتبہ جیسے جی چاہے ویسے صلوات پڑھیں. لوگوں کو تعجب یہ ہے کہ اس وقت سے کیسے مجلس شروع ہو گئی. عام طور سے ہمارے مجلس شروع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ 10 بجے کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد 11 ساڑھے 11 بجے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ یہاں وقت سے شروع ہو گئی ہے. بہرحال ایک صلوات اور پڑھیں محمد والا. بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا وہ چلا ہے، یہ دنیا خدا کے ہاتھ میں. جس کو جیسے جناب سلیمان نبی کا نام آپ نے سنا ہوگا. کون سی ایسی شے ہے جس پر ان کو حکومت خداوند عالم نے عطا نہیں کی؟ کون سی ایسی شے؟ نوجوانوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض فرشتوں کو چھوڑ کر تقریباً سارے ملائک پر بھی ان کی حکومت تھی. تقریباً بعض فرشتوں کو چھوڑ کر جو مقرب بارگاہ الہی ہیں ان کے علاوہ تقریباً سارے فرشتوں پر بھی آپ کی حکومت ہے. کائنات کے ہر ذرے پر حکومت ہے. توجہ فرمائیے، یہ بات کی اعتبار ہے. ہر ذرے پر حکومت ہے. لیکن جناب سلیمان نبی کی زندگی میں ملتا ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہوئی. یا تو نہیں ہوئی یا ہوئی تو وہ معیوب تھی اور اس دنیا سے چلی گئی. علماء تشریف فرما ہے، تاریخ پڑھنے والے تشریف فرما ہے. پوری زندگی گزر گئی جس کو خدا عالم نے اتنی بڑی شاہی عطا کی. اور وہ شاہی جناب سلیمان شاہی کی قیمت جانتے تھے کہ کتنی ہے. جب اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک کھیت سے آپ کا گزر ہوا تو کسی نے جناب سلیمان کی طرف دیکھ کر دل میں یہ سوچا کہ خدا نے داؤد کے بیٹے کو کیا حکومت عطا کر دی ہے. تو وہیں اپنی شاہی سواری سے اتر آئے اور اس کے بعد اس کسان کی طرف گئے. کہنے کہ کیا سوچ رہے ہو تم؟ کہا نہیں تھا اس نے، زور سے نہیں کہا تھا، دل میں سوچا تھا کہ کیا شاہی عطا کی ہے. جناب سلیمان نے کہا کیا سوچ رہے ہو تم؟ کہا کچھ نہیں، میں تو آپ کی شاہی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جتنا ہضم کر پاؤں اتنا ہی خدا سے مانگا کروں.
جتنا ہضم کر پاؤ توجہ فرمائیے گا اتنا ہی خدا سے مانگا کرو. مجھے جو خدا نے دیا ہے اس سے بہتر ایک شے تم کو بھی دی ہے. اور مجھے کیا دیا؟ میں تو کسان ہوں، کھیتی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تب کھانا ملتا ہے. کہا لیکن اس سے بہتر تمہارے پاس ایک شے ہے. توجہ فرمائیے گا. کہا اس سے بہتر ایک شے تمہارے پاس ہے. کہا کیا؟ کہا اگر تم ایک بار کمال اخلاص کے ساتھ خدا بند عالم کی تسبیح و تقدیس کرتے ہو تو اس کی قیمت ہماری اس شاہی سے بڑھ کر ہے. کہا کیسے؟ کہا کیونکہ تسبیح کا ثواب باقی رہے گا، میری شاہی مل جائے گی. میری شاہی مل جائے گی، اس تسبیح کا ثواب باقی رہے گا. وہ جناب سلیمان، کسی نے پوچھا کہ نبی خدا آپ کو سب کچھ خدا نے دے دیا، سب کچھ، اتنی بڑی شادی مل گئی لیکن اولاد نہیں ہوئی. تو انہوں نے پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، کہہ دیا کہ ہاں وہ بھی ہو جائے گی. اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی. جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا تو خدا سے کہا معبود سب کچھ تو نے دیا، اولاد نہیں دی. کہا سلیمان جب کسی نے تم سے پوچھا تھا کہ اولاد نہیں ہوئی تو تم نے کہا وہ بھی ہو جائے گی. میں نبیوں سے ترک اولادی برداشت نہیں کرتا. میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میرے بغیر کر کے دکھا دو، اولاد بھی دوں گا تو میں ہی دوں گا. تم نبی خدا ہو، تمہیں لفظوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جس خدا نے شاہی دی ہے وہی خدا ہوگا. تم کو یہ کہنا چاہیے اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں. تو جس کو جتنا جب چاہے گا دے گا. دنیا اس کے اعتبار سے چلتی ہے. یہاں بہت سارے علماء ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، افاضل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی تعلیم ہی ایران میں ہوئی ہے. کسی زمانے میں ایران میں انقلاب سے پہلے امام خمینی کی فوٹو رکھنا جرم تھا. امام خمینی کی فوٹو کسی گھر میں اگر دکھ جاتی تھی تو اس کو عمر قید کی سزا ملنے لگتی تھی کہ فوٹو کیوں ہے تمہارے گھر میں. فوٹو سے کیا ہونے والا؟ دیش دروہ مانا جاتا تھا. کس چیز کو دیش دروہ مان لیا جائے پتا جانا. دیش دروہ مانا. کسی کے گھر میں امام خمینی کی فوٹو نظر آ گئی تو عمر قید کی سزا سنا دیتے تھے قاضی. ایران کا بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران میں اس بارڈر کے اندر، اس حدود کے اندر ایران میں کسی بھی گھر میں خمینی کی فوٹو. ایران کا بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی گھر میں خمینی کی فوٹو. خدا چاہتا تھا ایران کے بارڈر کے اندر کیا بارڈر کے باہر بھی خمینی کی فوٹو ہوگی. دنیا میرے اعتبار سے چلتی ہے، تمہارے اعتبار سے نہیں چلتی. میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں یہ دنیا میں چلا رہا ہوں. میں اسی پہ مجلس ختم بھی کر سکتا ہوں کیونکہ جتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں اتنی خاموشی سے پڑھنے کا بھی عادت. توجہ فرمائیں، یہ دنیا میرے حساب سے، میں اپنے حساب سے یہ دنیا چلاتا ہوں. یہی جناب سلیمان، گھر میں دعوت چل رہی ہے، لوگ آگے کھانا کھا رہے ہیں. ملک الموت انسانی پیکر میں جناب سلیمان سے ملنے آ گیا. جناب سلیمان سے ملاقات، بات ہو رہی ہے. بات کرتے کرتے اچانک جو صف کھانے کی لگی ہوئی تھی نا، اس صف میں ایک شخص کو ملک الموت بار بار گھورنے لگا. چونکہ انسانی پیکر میں تھا لیکن اندر سے تو ملک الموت ہے. اور ملک الموت اگر کسی کو گھورنے لگے تو کیا حال ہے؟ اندر سے تو ملک الموت ہے نا، ہے انسانی پیکر. وہ کھانا کھانے والے شخص کو گھورنے لگا. وہ ڈسٹرب ہو گیا، کھانا اس کا چھوٹ گیا. جب ملک الموت چلے گئے تو وہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ نبی خدا یہ کون تھا؟ یہ بار بار مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے بتا دیا ملک الموت ہے. جس کی آواز تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی. پتہ نہیں کیوں بول رہا میں ڈسٹرب ہو گیا. کھانا نہیں کھا رہا، میں کھانا نہیں کھا رہا. بچوں فرمائیے کھانے کے مجھے بول کیوں رہا؟
جناب سلیمان نے کہا ہو سکتا ہے کل تمہارا نمبر ہو، کیا پتا؟ کہا نبی خدا مجھے ڈر لگ رہا ہے، جس حساب سے وہ بول رہا تو جس حساب سے آپ ڈرا رہے ہیں تو مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے، توجہ فرمائیے۔ کہا مجھے کسی ایسی تیسری دنیا میں پہنچا دیجیے، ایک تفسیر میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ ہندوستان کا ذکر ہو، ہندوستان پہنچا، اور ایک جگہ لکھا تیسری دنیا۔ تیسری دنیا یعنی یہاں سے کہیں بہت دور، جب آپ یہاں سے امریکہ میں جاتے ہیں تو 30 گھنٹے 25 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، ایک تیسری دنیا۔ تو کہا آپ کی تو حکومت بادلوں پر ہے، ہر جگہ ہے، آپ کسی بھی بادل کے ٹکڑے کو حکم دیجیے کہ مجھے کہیں تیسری دنیا میں پہنچا دے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب سلیمان نے حکم دیا اور بادلوں نے اسے کسی تیسری دنیا میں پہنچا دیا۔ دوسرے دن پھر ملک الموت آئے جناب سلیمان کے پاس۔ جناب سلیمان نے پوچھا کہ بھیا تمہارے مہمان کو گھور کے کیوں دے رہے ہیں؟ کل سے وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس سے کھانا نہیں کھائے گا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ نبی خدا آج اس کی روح قبض کرنے کا نمبر ہے۔ تو کہا اس میں گھرنے کی کیا بات ہے؟ کہا لیکن مجھے جو روح قبض کرنے کی جگہ دکھائی گئی تھی وہ یہاں سے اتنی دور ہے، اتنی دور ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس سواری پہ بیٹھے گا کہ وہاں پہنچ سکے، کیونکہ آج تک اتنی ڈیولپ سواری بنائی نہیں گئی ہے، یہ کس سواری سے جائے گا؟ تو نبی خدا مسکرانے لگے، کہنے لگے خدا اگر جگہ بتاتا ہے تو وہاں پہنچانے کا انتظام بھی کر لیتا ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، جہاں سے روح قبض کرنی ہے وہاں پہنچ چکا ہے، وہ وہاں پہنچ چکا ہے، اس کے ڈر نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں ڈر کے ساتھ زندگی مت گزارو، خدا کے ساتھ زندگی گزارو۔ جو خدا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کسی ڈرتے نہیں ہے، خدا اس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ بڑی خوبصورت سی روایت یاد آ گئی، سناتا چلوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ملک الموت سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، بعض لوگ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں پوری کھلی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی آنکھیں نیم باز ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی بند ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا، کسی کی آنکھ پوری کھلی ہوئی ہے، کسی کی آدھی اور کسی کی پوری بند ہے۔ تو رسول خدا نے ملک الموت سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، کسی کی پوری کھلی ہے، کسی کی آدھی ہے، کسی کی بند۔ اللہ اکبر۔ آپ وقت کو بہت کم جب کرتے ہیں تو سیکنڈ بناتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں، سیکنڈ کے بھی آپ چھوٹے سے حصے کر سکتے ہیں، لیکن کتنا؟ ملک الموت کہتا ہے کہ جب وہ خدا مجھے روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور میں اس وقت پہ روح قبض کرنے میں اتنا سٹیک ہوں کہ جس کی آنکھ کھلی ہوتی ہے اسے بند کرنے کی مہلت نہیں ملتی، جس کی بند ہوتی ہے اس کو کھولنے کی مہلت، اور جس کی نیند باز ہوتی ہے اسے پلک آدھی پلک جھکانے کی مہلت نہیں ملتی۔ اتنی کم مدت میں روح قبض کر لیتا ہوں، اس کے ہاتھ سے یہ دنیا وہ چلا رہا ہے، دنیا ہمارا نہیں چلا۔ اس نے تقاضا سے کتنا سا کیا کہ جب میں دنیا چلا رہا ہوں تو تم اپنے حساب سے کیوں چل رہے ہو، تم اپنے حساب سے کیوں چل رہے ہو؟ اس کائنات کا خالق میں، اس کائنات میں جس کو میں نے پیدا کیا سب میرے حساب سے چل رہے ہیں، سورج میرے حساب سے نکلتا ہے، چاند میرے حساب سے نکلتا ہے، زمین میرے حساب سے گردش کر رہی ہے، یہ سب کچھ میرے حساب سے چل رہا ہے، یہ سب کچھ میرے حساب سے چل رہا ہے، تم میرے حساب سے کیوں نہیں چل رہے؟ میں اکثر ایک روایت پڑھتا ہوں، جناب موسیٰ ایک پتھر کو توڑتے ہیں، بڑا سا پتھر ہوتا، اس میں سے ایک کیڑا نکلتا، پتھر کے درمیان حبس ہے، جہاں سے سانس کا گزر نہیں ہے، ہوا کا گزر نہیں، وہاں سے کیڑا نکلتا۔ جناب موسیٰ حیران ہو کر خدا سے پوچھتے ہیں محمود اس کیڑے کو آپ پیدا کیوں کیا، اس کیڑے کا کیا کام ہے، اسے تم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ خدا کا جواب سنیں گے، خدا نے کہا موسیٰ جب سے میں نے اس کیڑے کو پیدا کیا یہ روزانہ مجھ سے پوچھتا ہے انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ جب ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، جب ہم تیرے حساب سے چل رہے ہیں تو انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو سرکشی کر رہا ہے، ہم تیرے حساب سے چلتے ہیں، جیسے تو نے بتا دیا، جہاں تو نے بتا دیا۔
فرشتہ روزانہ مجھ سے یہ کیڑا مجھ سے روزانہ یہی پوچھتا ہے کہ ہم میرے حساب سے چلے، کائنات میں سب کچھ خدا کے حساب سے چل رہا ہے، کون نہیں چل رہا ہے؟ اس کائنات میں کون نہیں ہے جو خدا کے حساب سے چل رہا ہے؟ اس نے چاہا ہے کہ تم چلو، اگر تم میرے حساب سے چلنے لگو گے تو میں دنیا تمہارے حساب سے چلانے لگوں گا۔ لوگ جو دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ مادیات کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، خدا یہ چاہتا نہیں تم میرے ہو جاؤ، جب تم میرے ہو جاؤ گے تو خود بخود تم دنیا چلانے لگو گے، خود بخود تم دنیا چلانے لگو گے۔ لوگ یہیں سے فضائل پڑھتے ہیں نا، لوگ یہیں سے فضائل پڑھتے ہیں، جان پہ ہاتھ مار کے وہ نقطے بازیوں میں کہ ارے علی نے سورج پلٹا، علی نے سورج کیسے پلٹا دیا؟ سورج پلٹانا تو خدا کا کام ہے، سورج نکالنا خدا کا کام ہے، سورج ڈبانا خدا کا کام ہے۔ علی اس طریقے سے خدا کی بندگی میں زندگی علی نے گزاری ہے کہ یہ کائنات خدا نے علی کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ جو کام میں کرتا ہوں وہ یہ کرے گا، کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہ میرا ہے، کیونکہ یہ میرا ہے۔ میرے حساب سے جو چلے گا کائنات اس کے حساب سے چلے گی، کائنات اس کے حساب سے چلے گی، کیونکہ یہ کائنات میرے حساب سے چل رہی ہے۔ تم اگر میرے حساب سے چلنے لگو گے تو پھر کائنات تمہارے حساب سے چلنے لگے گی۔ حدیث سناتا ہوں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، جس نے بھی خدا کی بندگی کی، اس سے زیادہ آسان لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، جس نے بھی خدا کی بندگی کی، خدا پوری کائنات کو اس کی بندگی میں دے دیتا ہے، اس کی بندگی میں دے دیتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جناب سلمان فارسی قبرستان میں جا کے مردوں کو اٹھا دیتے، مردوں کو اٹھا کے بات کر دیتے، قبروں سے مردے اٹھا کے بات کر دیتے۔ کسی نے آ کے رسول اکرم سے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ سلمان کو کیا ہو گیا ہے، قبرستان میں جا کے مردوں کو اٹھا کے باتیں کرتا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ سلمان نے اس طریقے سے خدا کی بندگی کی ہے کہ خدا نے پوری کائنات اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ من عبد اللہ عبد اللہ جو بھی خدا کی بندگی کرے گا خدا پوری کائنات کو اس کی بندگی میں دے دے گا، اس کے اختیار میں دے دے گا، جیسے چاہے کرے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ یہ دنیا خدا اپنے اعتبار سے چلاتا ہے، بید الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، توجہ فرمائیے گا، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کا چونکہ اس میں بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، میں بہت زیادہ آگے نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں یہاں سے گریز کر رہا ہوں۔ اس آیت کا دوسرا مزاج، دوسرا پہلو جو ہے وہ ہم سے احسن عمل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کائنات خدا کیا ہے؟ تم احسن عمل کرو، ہم نے تم کو اس لیے بنایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ، توجہ فرمائیے گا، یہ جو روٹ ورڈ ہے لِيَبْلُوَكُمْ، اسی سے مشتق ہوا ہے بلا، بلا اسی سے مشتق ہوا ہے، آزمائش، امتحان، ہم نے تم کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا، یہ دنیا دار امتحان ہے، دار بلا ہے، دار آزمائش، تم کو ہم آزمائیں گے، تم کو ہم آزمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں توجہ کرنا، زندگی میں ایک پلان اپنے لیے آپ کرتے ہیں، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے مثلا ڈینٹسٹ بننا ہے، بہت سارے لوگ ہیں مجھے پائلٹ بننا، ہر آدمی کے ذہن میں ایک پلان ہے، جس کو بیچارے کو کچھ نہیں بننا ہوتا سوچتا مجھے مولوی بننا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہ کچھ بننا ہے، ایک پلان ہے، نہیں بن پاتا، نہیں بن پاتا، کیوں نہیں بن پاتا؟ ارادہ اور اختیار تو خدا نے سے کیا، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے، خطابت پہ کسی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں بن پاتا؟ ارادہ اور اختیار تو خدا نے اس کو دیا ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہمارے ارادے اور اختیار کے اوپر بھی کسی کا ارادہ اور اختیار ہے۔ میرا ایک جملہ کہیں پر لکھ کے رکھ لیجیے گا، زندگی میں ایک پلان اپنے لیے آپ کرتے ہیں اور ایک پلان آپ کے لیے خدا کرتا ہے، ہوتا وہی ہے جو خدا آپ کے لیے پلان کرتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو آپ پلان، وہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو خدا آپ کے لیے پلان کر رہا ہوتا ہے۔
بندگی کا مزاج ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ خدا نے جو کچھ پلان کیا ہے اسے تلاش کرو، اسے تلاش کرو، اور اس کے لیے زیارت امین اللہ کا جملہ زیارت امین اللہ پڑھا کریں۔ زیارت امین اللہ امام سید سجاد سے آئی ہے اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ ایک صفحے سے زیادہ کی زیارت نہیں ہے، ایک دو لائن اس میں صرف زیارت کی ہے، باقی سب صرف دعا، صرف دعا، دعا کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک۔ یہی کہا والے جو کچھ تو نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے اس پہ ہمارے نفس کو مطمئن کر دے، جو کچھ تیری قضاء و قدر ہے اس پر مجھے راضی کر دے، جو کچھ تو نے میرے لیے پلان کیا ہے مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ آپ راضی نہیں رہیں گے تب بھی آپ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن راضی رہیں گے تو بندگی کا اعلان ہو جائے گا۔ جو کچھ اس نے آپ کے لیے پلان کیا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں۔ نہیں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، خدا نے جو میرے لیے پلان کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ آپ سے امتحان لیا جائے گا، ہر آن امتحان لیا جائے گا، کہاں لیا جائے گا، کیسے لیا جائے گا، کتنا لیا جائے گا، یا لیکن ہر آن امتحان لیا جائے گا۔ میری طرف متوجہ ہے، ابھی آپ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اسی وقت آپ کا امتحان ہو رہا ہو سکتا ہے اسی وقت آپ کا امتحان ہو رہا ہو، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میرا امتحان ہو رہا ہو، آپ کے پاس کوئی فون آ رہا ہے اس وقت، وہ فون آپ اٹھا نہیں پا رہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ کسی کا امتحان اس کے بچے کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، کسی کا امتحان اس کی بیوی کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، کسی کا امتحان اس کے باپ بھائی کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، کسی کا امتحان اس کے بھائی بہنوں کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، کسی کا امتحان فقیری کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، کسی کا امتحان علم کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، کسی کا امتحان کسی اور ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہی ہے کہ ہمارا امتحان کس چیز سے لیا جا رہا ہے، کس چیز سے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ قاضی کا نام آپ نے سنا ہے، آیت اللہ قاضی آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، جس کے ایک شاگرد کا نام بہجت ہے، مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، علم فقہ و اصول کے استاد ان کے پاس آئے، دعا کرنے کے لیے گزارش کی کہ میری اہلیہ جو ہے بیمار ہیں، ایسی بیمار ہیں کہ حکیموں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ہاتھ کھڑا کر لیا ہے، کہتے ہیں کہ بس اب آپ کی اہلیہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ آیت اللہ قاضی کے پاس آئے، کہنے لگے آپ دعا کر دیجئے، آپ کی دعا سے مجھے یقین ہے کہ میری اہلیہ کو شفا مل جائے گی، ورنہ میں گھر جاؤں گا تو شاید ان کی لاش ملے۔ آیت اللہ قاضی مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، دست دعا بلند کی، دعا کرنے کے بعد استاد سے کہتے ہیں جائیے آپ کی اہلیہ ٹھیک ہو گئی۔ دعا کرنا اور ہے اور قبولیت کی خبر دے دینا اور ہے، یہ آیت اللہ قاضی کا کمال۔ کہنے لگے جائیے اہلیہ ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ گھر آئے تو جو اٹھ کے پانی نہیں پی پا رہی تھی وہ گھر میں جھاڑو دے رہی، کہنے لگے یہ معجزہ ہوا کیسے؟ خدا کی قسم واقعہ یہاں تک ہوتا تو نہیں سناتا۔ کہنے لگے یہ ہوا کیسے؟ کہا بہت، ان کی اہلیہ نے کہا بہت اچھا کیا آپ آیت اللہ قاضی کے پاس چلے گئے۔ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا کہ مجھے پاس چلا گیا تھا؟ کہا ہاں، ملک الموت میری روح قبض کرنے آیا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی کہ قاضی کی دعا کے احترام میں ہم پھر سے انہیں حیات عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے آیت اللہ قاضی، یہ ہے آیت اللہ قاضی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ پوری زندگی جیسی فقیری آیت اللہ قاضی کے گھر رہی، ہم نے کسی کے گھر نہیں دیکھی۔ ان کا امتحان خود آیت اللہ قاضی کہتے تھے کہ میرا امتحان ہمیشہ فقیری سے لیا گیا، فقیری سے لیا گیا۔ فقیری عیب نہیں ہے دوستو۔ آیت اللہ قاضی کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، بڑا سخت موضوع میں نے اٹھا لیا۔ آیت اللہ قاضی کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اتنی بزرگ شخصیت جو خدا کے اتنے قریب ہے اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے۔ فاقہ عیب نہیں ہے، عیب ہوتا تو اہل بیت کے گھر میں نہ ہوتا۔ آپ اسے سمجھیں، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ خدا ہم جانے کس ذریعے سے امتحان لے رہا ہے، کس ذریعے سے بلاؤں میں مبتلا کر رہا ہے، یہ اس کا اپنا طریقہ ہے۔ ہاں، کیوں مبتلا کرتا ہے اس کی ریزننگ پھر کسی موقع پر ایک حدیث میں موجود ہے، صرف حدیث سنا کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب مومن کو بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ بلائیں اس کے لیے امتحان ہوتی ہیں۔ منافق کو اگر بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔
اور اگر کسی ولی خدا کو بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ ابراہیم ایک عبد تھے، بلاؤں میں مبتلا کیے گئے تو نبی بنائے گئے۔ قرآن میں کہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے جب بلاؤں میں مبتلا کیا ابراہیم کو۔ امامت کا منصب یوں ہی نہیں ملا ہے، بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے جناب ابراہیم کو، تب جا کے امامت ملی ہے۔ درجات کی بلندی بلاؤں سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر کبھی بلائیں آپ کی آئیں تو اس کا استقبال کیجیے گا۔ میں نے کہا سب موضوع زندگی میں اگر بلائیں آئیں تو اس کا استقبال کیجیے گا۔ یہ ہرکس و ناکس کے دروازے میں نہیں جاتی۔ 450 سال تک فرعون کو بخار نہیں آیا تھا، 450 سال تک بخار نہیں آیا تھا، کھانسی نہیں آئی تھی فرعون کو، بلائیں اس کے گھر جاتی ہی نہیں تھی۔ نہیں، شاید میری بات ثابت نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں اگر ابھی آپ سے کہوں کہ میں نے انڈین سول سروسز کا امتحان دیا، آپ مانیں گے؟ ہو سکتا ہے جو لوگ مجھے سچا مانتے ہو مان لیں، لیکن میں نے نہیں دیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں۔ انڈین سول سروسز کے ایگزام میں بیٹھنا ہر کس و ناکس کی بات ہے؟ ہر آدمی بیٹھ سکتا؟ آئی ایس آئی پی ایس کے رینک کے لیے امتحان دینا ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ نہیں ہے نا۔ کوئی پاس نہ بھی ہو تو بتاتا ہے کہ میں بیٹھا تھا، پاس نہیں بھی ہوا ہے تب بھی بتاتا ہے کہ میں نے سول سروسز کا امتحان دیا ہے۔ کیوں بتا رہے ہو بھائی، پاس تو نہیں ہوئے تم؟ کہا مولانا ہر آدمی بیٹھ نہیں سکتا، تمہارے یہاں کا جو ٹاپ کلاس کا امتحان ہے اس میں بیٹھنا بھی فخر ہے۔ بھائی سمجھے نہیں؟ کیوں فخر ہے؟ کیونکہ مولانا ہر کس و ناکس سے وہ امتحان نہیں لیا جاتا۔ انسان اس ایڈمٹ کارڈ کو زندگی بھر محفوظ رکھتا ہے کہ دیکھیے ہم سول سروسز کے امتحان میں بیٹھے تھے۔ میاں عام انسان امتحان لے تو وہ قابل فخر ہے، اور خدا اگر کسی سے امتحان لے تو وہ کبھی نااہلوں سے نہیں لیتا ہے، اہل والوں سے لیتا ہے۔ تو زندگی میں اگر کبھی بلائیں آئیں، آزمائشوں کا سامنا ہو، خدا تعالی میں امتحان لے تو شکر ادا کرو۔ پالنے والے اس لائق تو سمجھا کہ مجھ سے امتحان لیتا ہے، انہوں نے اس لائق تو سمجھا، ورنہ ہر کسی سے وہ امتحان نہیں لیتا۔ کسی صحابی کے یہاں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کھانا کھانے گئے تو اس کے یہاں مرغیوں کا اور انڈوں کا کاروبار تھا۔ وہ ایک انڈا چھت سے یا کہاں سے گرا، گر کے کسی کپڑے میں پھنس گیا، کیا ہوا؟ وہ انڈا ٹوٹا نہیں۔ صحابی کہنے لگے دیکھیے صاحب اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی کوئی نقصان نہیں۔ جس چیز میں کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس چیز میں ہاتھ ڈالا وہ سونا ہو گیا، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں اس کو کامیابی ملتی ہے، اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو رسول اکرم لقمہ توڑ چکے تھے، وہیں چھوڑ دیا، کبھی تمہارا کھانا نہیں کھاؤں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا خدا تمہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ایک انڈے کے ذریعے امتحان لے سکے، خدا اس لائق بھی نہیں سمجھتا ایک انڈے کے ذریعے سے امتحان لے۔ جو کچھ ہے تمہارے ساتھ سب اچھا ہوتا چلا جائے گا، آزمائشوں میں مبتلا نہیں ہوتے، امتحانات نہیں دیتے، بلائیں تمہارے گھر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ لکھنؤ والوں، ویسے لکھنؤ والے تو آپ ہیں نہیں، سب ادھر کے ایک جملہ عرض کروں، اس جملے کو گھر تک لے کے جائیے گا۔ بلائیں اگر بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب کبھی نہیں جا سکتی۔ اہل بیت کے قریب جانے کا مطلب یہ کہ خدا کا انتخاب ہے، خدا کا انتخاب ہے، اور خدا اپنے خاص بندوں کے لیے منتخب کرتا ہے، ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا، ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا۔ یہ آزمائشیں ہیں، بلائیں، لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ البتہ یہ آیت ہمارے لیے ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے، آپ کیجیے گا۔ یہ آیت ہمارے لیے، میں نے کہا دیا، اولیاء خدا کا جو امتحان ہوتا ہے وہ ان کے بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ تھک گئے وہ صلوات پڑھیں۔ خوش نہ ہوئیے، جو لوگ نہیں تھکے ہیں وہ صلوات پڑھیں۔ توجہ فرمائیں۔
یہ امتحان ہو کیوں رہا ہے؟ کس لیے خدا مجھے بلاؤں میں مبتلا کر رہا ہے؟ ابھی حال میں ہی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑے پیغامات. کسی مارکیٹ کی سی سی ٹی وی، اس میں ایک تراہا تھا اور اس تراہے میں ایک بچی اپنے پیرنٹس سے الگ ہو جاتی ہے. مشکل سے 2 یا 2.5 سال کی بچی ہے جس نے ابھی بھی چلنا سیکھا، ابھی چلنا سیکھا. بس وہ ایسی بچی وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو گئی اور اسی تراہے پر چل رہی. وہ سی سی ٹی وی باقاعدہ فوکس کر کے اس کو دکھا رہا تھا کہ دیکھیے یہ بچی ہے اپنے ماں باپ سے الگ ہو گئی اور سڑک پر چل رہی. اچانک وہ تراہا تھا، اچانک وہ بچی گر جاتی. مجھے بتائیے گرنا مصیبت ہے یا نہیں ہے نا؟ ایک بچی اپنے ماں باپ سے الگ ہو گئی اور الگ ہو کے وہ گر گئی بیچ سڑک میں. جیسے ہی گری ہے ویسے ہی دوسری سڑک سے کار آتی ہے اور آنے کے بعد تیزی کے ساتھ آتی ہے اور آنے کے بعد پھر مڑ جاتی ہے اور جیسے ہی مڑتی ہے وہ اسی بچی کو کراس کرتے ہوئے جاتی ہے. ایسے جاتی ہے کہ وہ بچی دونوں ٹائروں کے بیچ میں، لیکن اس سے کچھ ہوتا نہیں. پہلا والا گرنا ہمیں مصیبت لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی گاڑی گزری ہمیں پتا چل گیا کہ وہ مصیبت نہیں ہے. پہلے جو گری تھی وہ مصیبت نہیں تھی، وہ نعمت تھی. کیوں نعمت تھی؟ اس لیے کہ نہیں گرتی تو پھر یہ گاڑی کی چپیٹ میں آ جاتی ہے، مر جاتی. اس کا وہ گرنا مصیبت تھا. تو کبھی کبھی آپ کو اگر خدا گراتا ہے تو ضروری نہیں مصیبت کے لیے گرا رہا ہے، ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے شاید گرا رہا ہے. اس کو آپ محسوس کریں، اس کو آپ محسوس کریں زندگی میں کہ خدا اگر کبھی آپ کو کوئی مصیبت دے رہا، خدا دیتا ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں علماء موجود ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ کوئی بھی مصیبت ہم نہیں دیتے مگر یہ کہ خدا ہمارے لیے وہ لکھتا ہے. ہماری تقدیر میں خدا لکھتا ہے مصیبت، خدا لکھتا ہے. مصیبت آتی تو اس کو خدا لکھ رہا ہوتا. بھیا کاتب تقدیر ہی لکھ رہا ہے. مجھے انصاف سے بتائیے کہ آپ کو اگر اپنی تقدیر لکھوانی ہوگی تو کس سے لکھوائیے گا؟ جو سب سے زیادہ آپ کے اوپر مہربان ہو اس سے لکھوائیے گا یا کسی اور سے؟ جو سب سے زیادہ مہربان ہو اس سے لکھوائیے گا نا. تو مجھے بتا دیجئے خدا کے علاوہ کون ہے جو آپ کے اوپر سب سے زیادہ مہربان ہے؟ کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں. یہ مثال اکثر میں مجلسوں میں دیتا ہوں. مثال آپ کی سنی ہوئی ہے. ماں سبزی کاٹ رہی ہے، ایک 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ جو ہے اس کے آس پاس منڈرا رہا ہے. بار بار ماں سے چھری ماں بار بار اسے بھنڈی اور پرول اور وہ سبزیاں جو اس کے پاس رکھی وہ پکا دیتی اور وہ بچہ پھینک دیتا ہے. لیکن بار بار وہ چھری چھین رہا. ماں کتنی ظالم ہے کہ 10 روپے کی چھری اپنے بچے کو نہیں دے سکتی. وہ بار بار اسے سبزیاں پکڑا رہی. دیکھیے انسان کے اندر الگ دکھنے کا مزاج جو ہے اس کے نیچر میں ہے. اس بچے کو وہ چیز نہیں چاہیے جو بھیڑ کا حصہ ہے، وہ چیز چاہیے جو سب سے الگ ہے. یہ انسان کے اندر آخر تک رہتا ہے. جو سب سے الگ مکان دکھے ویسا بنائیں گے. ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا اچھا خاصا بنا وہ مکان ہے اور ٹائلز آ کے توڑوا دی. میاں ایک ایسی جگہ ٹائل دیکھ کے آیا ہوں، اب دیکھنا کیسے پڑوسی آ کے دیکھیں گے ہیں کہاں سے لگوایا، کہاں سے لگوایا. بس یہ سننے کے لیے اس نے 1 لاکھ روپے خرچ کر دیا. یہ سننے کے لیے کہاں سے لے کے آئے، ورنہ اچھی خاصی ٹائل لگی نہیں. ہمیں ان ٹائلز کی اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے. ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کہیں بھی جائے تو وہاں اس کا جو میزبان ہوتا ہے وہ اس کے رہن سہن کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے. کہیں بھی جائے. میں ابھی آیا ہوں، میرے شفیق میرے بزرگ مولانا نصر زئی صاحب اللہ یہ ہمارے میزبان. مجھے کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کیا کھانا، یہ مجھے نہیں سوچنا، یہ مجھے نہیں سوچنا. سارا اہتمام انہوں نے کر رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میزبان ہے. کیسے بستر میں لیٹوں گا یہ میں نہیں سوچوں گا، یہ وہ سوچیں گے. کیا کھاؤں گا یہ میں نہیں سوچوں گا، یہ وہ سوچیں گے. اللہ اکبر. میرے استاد کہتے ہیں قبر ایک واحد جگہ ہے جہاں جانے والا خود ہی میزبان ہوتا ہے اور خود ہی مہمان ہوتا ہے.
واحد جگہ جہاں جانے والا خود ہی میزبان ہے اور خود ہی مہمان ہے. کیسے بستر پہ سونا ہے خود ڈیسائیڈ کر کے جاؤ. جیسا بستر لے کے جاؤ گے ویسے بستر پہ سونا ہے. کیا کھانا کھانا ہے جو کھانا لے کر جاؤ گے وہی کھاؤ گے. وہاں کوئی تمہارا میزبان نہیں ہے. وہاں تم خود ہی میزبان ہو اور خود ہی مہمان ہو. اپنا انتظام پہلے سے کر کے جاؤ. جیسا کر کے جاؤ گے ویسا کھاؤ گے. جیسا کر کے جاؤ گے ویسا کھاؤ. مبتلا کر رہا ہے. مبتلا اس لیے کر رہا تاکہ متوجہ ہو جائیں. شیخ اسماعیل دولابی بہت بڑے عارف گزرے ہیں ایران کے. کہتے ہیں اگر کبھی بلاؤں میں مبتلا ہو تو خدا سے شکوہ مت کیا کرو, شکر ادا کیا کرو. اور کبھی تم ایسے بلاؤں میں گر جاؤ کہ تم کو نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو, نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو, تو 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے پوچھو معبود کیوں بلایا. یہ بلا نہیں ہے, بلاوا ہے. خدا عالم کبھی کبھی دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جانے والے اپنے بندوں کو بلاؤں کی ڈور دے کر اپنی طرف بلا رہا ہوتا. کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی تو ہوں, میں بھی تو ہوں. خدا بلاؤں کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے. نہ بلوکم, ہم تمہیں آزمائیں گے. آیت اللہ حسناس درس کو ختم کرتے ہیں. ان کا شاگرد بھی مجتہد ہے. اٹھ کے جانے لگا شاگرد. کہنے لگے گھر جا رہے ہو؟ کہا جی. کہا گھر جاؤ گے تو خاموش رہنا, بیوی سے لڑنا مت. حیران ہو گیا. کہنے لگا میرا بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا بس مت لڑنا, آج چپ رہنا, آج گھر میں کچھ بولنا مت. تو جس کا جھگڑا کبھی نہیں ہوا تو وہ گھر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی نے میکے اور سسرال سب کو اکٹھا کر رکھا ہے اور وہ طوفان بدنصیبی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بات کی بھنک مجھے نہیں لگ سکی, لیکن ایک ایسے شخص کو پتا تھا کہ آج میرا امتحان ہونے والا ہے جو اس سے جڑا ہوا تھا کہ جو ہمارا ایگزام ہے. وہ ہمارے پتہ سے جڑا ہوا تھا, اس کو پتا تھا کہ آج میرا امتحان کس چیز سے ہونے والا ہے. وہ چپ رہنا کام آ گیا. وہ چپ رہنا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا امتحان ہے, لیکن ان کو پتا تھا کہ آج میرا امتحان ہے. بس میں جلدی سے سمیٹ رہا ہوں, اور جلدی سے سمیٹنے کے لیے آپ کو ایک بلند آواز سے سلوات پڑھنا. نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کیوں امتحان ہو رہا ہے. ریزن نہیں معلوم. اگر ریزن معلوم ہو جائے نا تو پھر امتحان ہی نہ رہے, امتحان ہی نہ رہے. یہ بچے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں سب کے سب امتحان کے منتظر ہیں, لیکن معلوم کسی کو نہیں کیا ہے, یہ کسی کو نہیں. امتحان اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ تمہاری ارتقاء ہو سکے. خدا تعالیٰ تمہاری بلندی چاہتا ہے, تمہاری ارتقاء چاہتا ہے. ریزن نہیں معلوم, ریزن نہیں معلوم. میں نے مثال اناؤ میں دی تھی, پھر یہاں دے رہا ہوں, کیونکہ میں وہاں خود اپنی ہی گاڑی سے گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے, تو یہ مثال وہاں پر سوٹ کر رہی. ابھی تو میں ٹرین سے آیا. رات میں مجلس پڑھی میں, اور مجلس پڑھ کے جیسے ہی باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے کسی نے 4 ٹائر پنچر کر دیے. یہ مصیبت ہے نا, یہ بلا ہے. 4 ٹائر کسی نے پنچر کر دیے. اب جب مجلس, مجھے صبح نکلنا, میں مجلس پڑھ کے نکل رہا ہوں, پارکنگ میں دیکھا میری گاڑی کے 4 ٹائر پنچر اور باقی سب کے ٹھیک ہے, پارکنگ کھلے میں. تو میں نے پوچھا پارکنگ مینیجر سے کہ صاحب یہ کیا ہو گیا؟ ایک صاحب کھڑے وہاں مسکرا رہے تھے. ان کے مسکرانے سے لگا کہ یہ کام, یہ کار خیر انہوں نے انجام دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ صاحب یہ تم نے کیا؟ وہ گردن جھکا دی, انہوں نے کچھ بولے. تو اس سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہاں یہ کام انہوں نے کیا ہوگا, اور واقعی انہوں نے کیا. تو خیر میں جتنی کھری کھوٹی ان کو سنا سکتا تھا میں نے سنا. میں کہ یہ کیا بات دیجیے, آپ اپنے مہمانوں کا اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں, اس طریقے سے اس کی آمدید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے 4 ٹائر جو پنچر کر دی. اب میں صبح نکلوں گا کیسے نکلوں گا بھائی؟ ایک کرتے تو آپ آدمی اسٹیپنی بدل کے نکل جاتے. بہرحال رات گزر گئی, ہم جا کے سو گئے. اب صبح کی نماز کے لیے جب مسجد نکل رہے تھے تو جو پارکنگ تھی اس میں صرف میری ہی گاڑی کھڑی تھی, باقی کوئی نہیں کھڑی تھی. اب سین بدل گئے, صرف میری کھڑی.
اور کوئی نہیں کھڑی اور لوگ آپس میں چینی گوئیاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا صاحب یہاں کوئی بڑا شاطر چوروں کا گینگ آیا تھا جس کے پاس ساری گاڑیوں کی چابی تھی اور ایک ہی رات میں ساری کی ساری گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں سے چرا کے گئی. آپ کی اس لیے بچ گئی کیونکہ اس کے چاروں ٹائر پنچر تھے. چابی تو آپ کی گاڑی کی بھی تھی لیکن وہ بچ اس لیے گئی. اب آپ کو پتا چلا رات میں جن کے اوپر چیخ رہا تھا میں نے ان کو بلایا اور اب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا آپ کو پتا تھا کیا؟ کہنے کہ مولانا بھنک تو لگ چکی تھی اس لیے آپ کے اوپر چونکہ مہربان تھا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرے یہاں کوئی مہمان آئے اور اس مہمان کی گاڑی چوری ہو جائے تو مجھے کوئی راستہ دکھا نہیں تو میں نے اس کے چاروں ٹائر پنچر کر دیے. تو گویا ایک مصیبت اس نے دی تھی لیکن بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے دی تھی کیونکہ ہمیں ریزن نہیں معلوم ہوتا. عام آدمی اگر آپ کے اوپر مہربان ہو جائے تو بڑی مصیبت بچانے کے لیے بھی کوئی مصیبت ہی دے سکتا ہے. تو خدا اگر کسی مصیبت کو دے رہا ہے تو یقیناً وہ کسی نہ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے دے. یہ آزمائش ہے, یہ بلا ہے, آپ تیار رہیں اس کے لیے. کبھی بھی کوئی مصیبت ہمارے یہاں بزرگوں میں ہمیشہ طالب علمی کے زمانے میں جب کبھی پٹنہ سے میرا گزر ہوتا تھا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میں پٹنہ جاؤں اور میں سے چچا سے ملنے نہ جاؤں. تو مجھے کہتے بھی تھے وفا ابن وفا, یہ وفا کا بیٹا ہے اور وفادار ہے, جب بھی آتا ہے ملنے ضرور آتا ہے. ہمارے بزرگ ہمیشہ کہا کرتے ہیں جب بھی کوئی گلاس ٹوٹا کوئی مصیبت آئی فوراً کہتے ہیں بلا ٹلی. کیوں کہتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے مصیبت آنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت جا رہی ہے. کسی بھی مصیبت پر ہمارے بزرگ کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں چلو بلا ٹلی. ہاں اس کا دوسرا والا جو مشہور ہے وہ غلط ہے, چلو صدقہ نکل گیا. کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں صدقہ نکل گیا. جبری صدقہ خدا کا اختیار کو قبول نہیں ہے, صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو اختیار کے ساتھ دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد کوئی مصیبت اگر آتی ہے. دیکھیے بچوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں اور یہیں سے انشاءاللہ رفع مسائل. بچپن میں ہم لوگ کہانیوں کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے وزیر کو یہ کہنے کی عادت تھی کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. ایک دن بادشاہ سلامت جو ہے وہ سیب کاٹ رہے تھے, وہ سیب کاٹتے کاٹتے چھری سے ان کی انگلی کٹ گئی. تو وزیر کے منہ سے نکل گیا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تو وہ وزیر پہ برہم ہو گئے ہیں تم میرے وزیر ہو, میری انگلی کٹ گئی تو کہہ رہے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہوں. استادی کر دیا انہوں نے, ہٹا دیا اس پوسٹ سے. اور صرف ہٹایا نہیں بلکہ جیل میں بھیج دیا کہ جاؤ تم تمہاری جگہ ہی نہیں ہے, تم جیل ہی کے لائے. اب وہ جیل جا رہے تھے, جاتے جاتے کہنے کا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تو خدا پرست آدمی تھا, وہ سوچ رہا کہا جو خدا جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے, قبول کر لو اس بات کو. بادشاہ سلامت اپنی فوج کے ساتھ شکار کھیلنے گئے اور جب شکار کھیلنے گئے تو ان کی فوج ان سے بچھڑ گئی. تو جنگلیوں نے, جنگل میں جو قوم رہتی ہے انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا. وہ منگل کا دن تھا, منگل کے دن وہ قربانی کرتے تھے. تو بادشاہ کو پکڑ کے ان کو قربانی کر دی. تو بادشاہ نے لاکھ بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. کا بادشاہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا, جو اس دن پکڑا جاتا ہے اس کی قربانی ہوتی ہے. وہ فوج ہے نہیں تو بادشاہ کی بات مانے گا کون؟ ان کو قربانی کے تختہ دار میں لایا گیا. تو قوم کا بزرگ آیا چیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ قربانی کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے. تو چیک جو کیا تو انگلی ان کی کٹی ہوئی تھی. کہ نہیں اس کے اندر عیب ہے, اس کی قربانی ہمارے یہاں بھی ابدال بکرے کی قربانی نہیں ہوتی. کہ لگے اس کے اندر عیب ہے, اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. تو ان کو چھوڑ دیا گیا. تب ان کے سمجھ میں آیا کہ بھیا خدا نے انگلی کاٹی نہیں تھی, گردن بچائی. کبھی بھی چھوٹی مصیبت آتی ہے تو اس کا استغفار کیا کرو, اس کا استغفار کیا کرو. نہیں ایک بڑی مصیبت سے خدا نے بچایا ہے, یہ انگلی کاٹی نہیں ہے, یہ گردن بچائی ہے.
اور خوشی خوشی واپس آئے اور محل میں صاحب انتظام رکھا گیا اور صاحب جشن رکھا گیا، بادشاہ سلامت بچ کے آ گئے اور صاحب وزیر کو انعام و اکرام دینا ہے، وزیر کو بلایا گیا، اس کو عہدہ واپس کیا گیا، انعام و اکرام سے نوازا گیا، اور نوازنے کے بعد بادشاہ نے کہا بھیا یہ تو سمجھ میں آ گیا میری انگلی والا معاملہ، لیکن تم کو جب جیل بھیج رہے تھے تب بھی تم کہہ رہے تھے کہ خدا نے وہ کرتا اچھا کرتا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کہنے کہ حضور آپ جہاں جاتے ہیں مجھے ہی لے کے جاتے ہیں، انگلی آپ کی کٹی تھی میری انگلی کٹی تھی، تو وہ میری گردن بھی جاتی، اگر آپ جیل میں نہ بند کرتے تو خدا جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ جیسے بھی خدا کا شکر ہے، آپ امام حسین سے جڑے ہوئے، آپ کربلا سے جڑے ہوئے، آپ اہل بیت سے جڑے ہوئے، جہاں بلاؤں کا استقبال ہوتا ہے، مومن اسے کہتے ہیں جو بلاؤں پر صبر کرے، مومنوں کا امام وہ ہوتا ہے جو بلاؤں پر شکر ادا کرتا ہے۔ شکر شکر آپ نے کہیں سنا ہو کہ 6 مہینے کے بیٹے کو دفنایا گیا ہو اس کے بعد سجدہ شکر کیا گیا؟ آپ نے کہیں سنا کہ کڑیل جوان کے سینے میں برچھی کا پھل لگا ہو اور کسی نے خدا کا شکر ادا کیا ہو یہ کہتے ہوئے ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدا اس قربانی کو قبول فرما۔ کربلا توحید کی جلوہ نمائی ہے، توحید کی جلوہ نمائی ہے کربلا۔ ایک ایک کا لاشا حسین لاتے ہیں اور ہر جنازے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدایا اس قربانی کو قبول کر۔ اور محمد کی لاش آئی ربنا تقبل منا ھذا القربان، قاسم کا جنازہ آیا ربنا تقبل منا ھذا القربان، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ نہیں، منظر یہاں رکا نہیں ہے، جب تک حسین زندہ رہے ایک ایک لاشے کے کنارے کھڑے ہو کر حسین کہتے رہے ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ لیکن 11 محرم کو گنج شہیدہ کے درمیان حسین کے لاشے پر کھڑے ہو کر زینب کبریٰ کہتی ہے ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ اجرکم علی اللہ، یہ توحید کی جلوہ نمائی ہے۔ کچھ مصیبتیں کچھ خاص معصومین سے مخصوص ہو گئی ہیں، جس طریقے سے بعض معصومین بعض فضیلتوں کے مظہر بن گئے ہیں، ویسے ہی بعض مصیبتوں کے مظہر بھی بعض معصومین بن گئے ہیں۔ عام طور سے آپ ہر مصیبت کے بعد کربلا جاتے ہیں، ہر مصیبت کے بعد، لیکن خدا کی قسم یہ مجلس ہماری بہن کی ہے، ایک مصیبت حضرت زہرا ایسی ہے کہ جس کے بعد آپ کربلا نہیں جا سکتے، آپ کو کربلا سے یہاں آنا پڑے گا۔ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں، کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو علی سے مخصوص ہو کر رہے ہیں۔ میں ایک روایت ہمیشہ سناتا ہوں، ملا نراقی نے، علامہ مجلسی نے، تمام بزرگوں نے نقل کیا ہے، تمام بزرگوں نے نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل امین رسول خدا کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، خدا نے ایک پیغام دیا ہے اور کہا کہ یہ پیغام آپ اس وقت سنائیں گے جب گھر میں رسول اور علی کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، یعنی منظور یہ ہے کہ گھر میں فاطمہ نہ ہو۔ پیغام سنایا گیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، خدا نے پیغام دیا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد علی سے خلافت کا ظاہری حق چھین لیا جائے گا، آپ علی سے کہیے کہ صبر کریں۔ علی نے کہا میں صبر کروں۔ دوسرا پیغام آپ سن سکتے ہیں تو سن لیجیے۔ دوسرا پیغام جبرائیل امین دیتے ہیں، نہیں، دوسرا پیغام بعد میں سنیے گا، اس پیغام کا اثر کیا ہوا وہ پہلے سنیے۔ کہتے ہیں کہ علی ایک عرشے پر بیٹھے تھے، ایک بلندی پر بیٹھے تھے،
جبرائیل امین نے پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ دوسرا پیغام یہ ہے. اب وہ پیغام سنایا ہی تھا کہ روایت کہتی ہے فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی منہ کے بل سے بھی پر گرے. یہ کون سا ایسا پیغام تھا کہ علی جیسا صابر و شاکر انسان، علی جیسا شجاع انسان منہ کے بل زمین پر گر گیا. جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد علی کی نگاہوں کے سامنے علی کی زوجہ کو تماشا ہو جائے. خدا کسی غیرت مند مرد کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی زوجہ کو تماشے میں لے جائیں. اللہ اکبر. نہیں، یہ منظر ناقابل نقل ہے، یہ منظر ناقابل بیان ہے. یہ مصیبت سے علی کے حصے میں آئی ہے جس وقت امام حسین کا جسم زخموں سے چور ہو کر زمین پر آیا ہے. تاریخ کہتی ہے قاتل ایک ایک کر کے آگے بڑھتا ہے تاکہ سر و تن میں جدائی کر سکے، لیکن قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. ایک مرتبہ پسر صاحب نے کہا کہ سر حسین کو جدا کیوں نہیں کرتے، جسم اور سر میں جدائی کیوں نہیں کرتے؟ تو کسی نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں حسین زندہ نہ ہو، حسین پلٹ کر حملہ نہ کر دیں. ارباب اعظم معلوم ہے پسر صاحب نے کیا کہا؟ پسر صاحب کہتا ہے اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے تو جاؤ حسین کے خیموں پر حملہ کر دو، جس میں حسین کی بیویاں ہیں ان خیموں پر حملہ کر دو. اگر حسین زندہ ہوں گے تو یہ حسین کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ان کی زندگی میں ان خیموں پر حملہ ہو جائے کہ جس میں حسین کی بیویاں ہیں. یہ ظالم آگ لے کر بڑھے، خیموں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ حسین کا وہ تاریخی جملہ سامنے آیا جس میں امام کہتے ہیں ظالموں اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو جب تک میں زندہ ہوں. ارے میری زندگی میں اس خیمے پر حملہ نہ کرو جس میں میری بہنیں ہیں، جس میں میری بیٹیاں ہیں، جس میں میری بیویاں ہیں. میں کہوں گا اے آقا آپ سے نہ دیکھا گیا کہ آپ کی زندگی میں اس خیمے پر حملہ ہو جس میں آپ کی بیویاں ہیں. ارے مدینے میں آئیے، علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے، چلتا ہوا دروازہ بطن فاطمہ پر گرایا جا رہا ہے. ارے فاطمہ آواز دے رہی ہے یا فسق میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن